الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، میں مائی ورلڈ اور مائی اسلام کے چینل کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ سورۃ مزمل کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ کو جو طریقہ میں بتاؤں گی اسی طریقے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں ویسے بھی بہت ماشاءاللہ برکت ہے، خیر و برکت ہے۔ تو آپ جب اس طریقے سے پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اور صحیح صاف نیت کے ساتھ، نیت اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہے، باقی ہمارا کام ہے کہ ہم دل سے دعا کریں اور چیز کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں آگے وظیفہ۔ تو آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور لاسٹ تک دیکھیں تاکہ صحیح طریقے پہ آپ چل سکیں۔ تو طریقہ ایسے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد آپ 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں گے، نماز شکرانے کے نا، اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے۔ تو یہ 3 رکعت آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھ کے اول و آخر پھر دعا میں اللہ سے اپنے جو آپ کی مراد ہوگی، جو آپ کی خواہش ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے، اور صحیح خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر جب یہ دعا آپ کر لیں گے تو اور اس میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ پھر آپ نے سورہ مزمل 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نماز عشاء کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ کا خاص کرم ہے ان پہ، تو وہ تہجد کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر جب اس طریقے سے 3 رکعتیں پڑھ لیں گے، شکرانے کے، توبہ کے اور نماز حاجت کی، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، پھر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے 3 دن۔ 3 دن یہ ہیں کہ بدھ ہے، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں کچا پیاز نہیں کھانا یا لہسن۔ اکثر ہم سلاد میں یا چٹنی میں ہم لہسن وغیرہ، پیاز وغیرہ ڈال لیتے ہیں، تو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ان 3 دنوں میں۔ اور باقی جو ہے سالن میں خیر استعمال کر سکتے ہیں، سالن میں پکا ہوا پیاز یا لہسن، اس میں کوئی وہ نہیں ہے اعتراض، لیکن کچا نہیں استعمال کرنا۔ تو وہ آپ کر لیں گے۔ پھر آپ نے یہ سارا وظیفہ جیسے کر لیں گے، یہ 3 دن کرنا ہے، جمعرات جمعہ، بدھ جمعرات اور جمعہ تو یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر پہلے دن جیسے اب بدھ کو آپ نے پڑھ لیا، یہ تو سورج نکلنے سے پہلے ختم کرنا ہے۔ سورج نکل آئے تو اس کے بعد بالکل نہیں پڑھنا، یعنی جیسے اگر عشاء کے بعد آپ سٹارٹ کر لیں گے تو پہلے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے انسان کو پڑھنے میں، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ بہت آسان ہوتا جاتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جب پہلے سٹارٹ کرتے ہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور کم سے کم جب زبان پہ چڑھ جاتا ہے بار بار پڑھنے سے تو آدھے گھنٹے میں ہی ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا۔ تو پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ نے ختم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے بدھ کو آپ ختم کر لیں گے تو بدھ کے دن آپ نے میٹھی چیز بنا کے اس کو آپ نے بانٹ لینا ہے۔ پھر جمعرات کے دن پھر اسی طرح سب کچھ پڑھ کے صحیح طریقے سے پھر آپ نے میٹھی چیز بنا کے بانٹ لیں، کوئی بھی چیز، جیسے حلوہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی کوئی میٹھی چیز بنانی ہے، خود ہی پکانی ہے، جیسے بندہ بنا لیتا ہے، کچھ لوگ باہر سے بنوا لیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن خود بنا کے اس میں زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو پھر یہ 3 دن آپ یہ میٹھی چیز بانٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی، لیکن آپ نے اپنی ایک ہی خواہش ظاہر کرنی ہے، ایک ہی مراد بتانی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم شروع ہو جائیں کہ میرا فلانا کام بھی ہو جائے، فلانا نہیں، ایسے نہیں۔
صرف اگر کسی بچے کے رشتے کے لیے ہے تو صرف یہ ایک ہی کرنا ہے، اور پھر اگر کوئی کاروبار کی کامیابی کے لیے ہے تو صرف کاروبار کا ہی بتانا ہے، اگر کسی بچے کے ایگزام کے لیے ہے تو صرف ایگزام کا بتانا ہے، کسی کی بیماری کے لیے ہے تو صرف بیماری کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لازمی کریں، یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں بتاؤں گی جو خود پڑھی ہوئی ہے اور جن کا ہمیں خود پتہ ہے۔ ہم آپ کو غلط چیز انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے، نہ ادھر ادھر سے سنی ہوئی، نہ وہ یہ جو ہم نے خود پڑھی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے اور اثر دیکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے اور فضل ہے کہ بہت ہی کامیاب وظیفے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری میں آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کروں گی، اور ٹوٹکے بھی انشاءاللہ بتاؤں گی خاص جو کہ خاص بیماریوں کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آگے بھی لوگوں تک پہنچ سکیں، ثواب کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ باقی اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں، ہم سب کے ساتھ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔